بزرگوں اور میری ماں بہنوں، الحمدللہ اس اصال ثواب کل روحانی کے اصال ثواب کے موقع پر منور صاحب پیر بھائی بھی ہماری اس مجلس میں موجود ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ان کے احسان کے مقابلے میں، بس یہ بات میں اللہ کو سونپتا ہوں۔ اللہ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ نوردین بھائی کے ساتھ میں یہ رہتے تھے اور بڑی ہمدردی اور محبت رکھتے تھے۔ اپنی بات الفاظوں کو آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک شعر آپ کے سامنے پیش ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے۔ اپنی خوشی ہم آئے، نہ اپنی خوشی چلے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا میں رہے تو کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں بحیثیت انسان اور مسلمان کے پوری کی؟ تو میں اسلام کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ نور الدین سونجی اور شجاعت علی فاضل بھائی کو جو قریب سے جانتے تھے، ان کی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے کتنی قریب تھی اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلامی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ تو ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ امر بالمعروف یعنی اچھا کام کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچایا، اس پر عمل کیا۔ آپ کا تقوی یعنی پرہیزگاری اور خدا کی محبت اور خوف کس درجے ہے؟ یعنی آپ سے مراد تمام مسلمان اور جو لوگ ادھر موجود ہیں، کیا آپ سچ بولنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، دوسروں کا خیال رکھنا بلا تفریق مذہب کے کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے ایسے انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اچھے کاموں کا حکم دینا ہر مومن پر فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرے۔ ایک اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہ تنگی ہو، خواہ آسودگی یعنی پیسے کی تنگی ہو یا بہت پیسہ آپ کے پاس ہو اور آپ آسودہ ہو اور بہت افراد بھی ہو، تو اس دولت کا اللہ کی راہ میں حسب مقدور اپنا مال خرچ کرے۔ اپنے غصے پر ہمیشہ قابو رکھے، لوگوں کو معاف کریں اور ان کے دل میں انتقام لینے کا جذبہ کسی سچے مسلمان کو دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں انسان کے لیے وہ دو اہم حقوق مقرر ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی طرف سے رجوع ہونا ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ اور دوسرا حقوق العباد ہے یعنی بندوں کے حقوق ہے، یعنی ایک بندے کے دوسرے کے بندے سے کیا تعلقات ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہے، جو بہت اہم ہے۔ اس کی لمبی فہرست ہے، لیکن چند حقوق جو بندے پر فرض ہیں ان پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن بندوں کا احترام ہم پر لازم ہے ان میں سر فہرست جو ہیں وہ والدین ہیں، یعنی پیرنٹس ہیں۔ والدین ہی بچے کی تخلیق کا سبب بنتے ہیں، ان کے پیدا کرنے کا کام پیرنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماں بچے کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، پھر اسے پیدا کرنے کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ چونکہ پیدائش کے عمل میں باپ کے مقابلے میں ماں کی قربانیاں اور
زحمتیں زیادہ ہوتی ہے اور بچے کی پرورش کی بھی ذمہ داری ماں ہی اٹھاتی ہے، اس لیے اللہ نے ماں کو کافی بلند درجہ عطا کیا ہے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ سچا دوست برے وقت میں کام آتا ہے۔ وہ دوست و احباب جنہوں نے باپ کے ساتھ سچی دوستی نبھائی، اولاد پر بھی لازم آتا ہے کہ انتقال کے بعد ایسے دوستوں کی عزت کریں اور کوشش کے ساتھ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں۔ اسلام میں خون کے رشتے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ باپ کے جانب سے رشتہ دار، چچا، پھوپھی، دادا، دادی اور ان کے بچے، اور ماں کے جانب سے نانا، نانی، ماموں، خالہ اور ان کے بچے اس زمرے میں آتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کی مالی امداد کرنے کا حکم بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ قرآن نے انسانوں کو احسان سے کام لینے کی ہدایت کی ہے۔ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جو بلا معاوضہ دوسروں کے لیے کی جائے، کوئی ریٹرنز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوئے دوسروں کے لیے کی جائے۔ اسلام نے ہر مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ جیسے ابھی میرے سے پہلے انہوں نے آخری خطبہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کالا گورا عرب اجمی نہیں ہے، ادھر سب امیر غریب سب ایک جیسے ہیں، تو اسلام نے ہر مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ اور نماز میں بھی ایک ہی صف، حج میں طواف، سعی اور دیگر ارکان کی ادائیگی میں امیر غریب، عورت مرد اور کالے گورے میں تفریق نہیں کی جاتی ہے، اور ہر کسی کو کاندھے سے کاندھا ملا کر ان ارکان کو ادا کرنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی بات اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ بیوی کے لیے شوہر کا درجہ دیگر رشتہ داروں سے بلند ہوتا ہے۔ یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نکاحی رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ وہ اپنے شوہر کے مال اور اس کی دولت کی بھی امانت دار ہوتی ہے۔ صحت مند سماج کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے اور اسے اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اس امانت داری پر حرف آئے۔ شوہر سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، شوہر سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور مہربانی سے پیش آنے کی بھی شرط مقرر ہے، یعنی شوہر ظالم نہیں ہونے چاہیے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات اپنی حیثیت، یعنی امپورٹنٹ ہے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ادا کرے، یعنی جتنی اس کی قوت ہے، طاقت ہے، جس کی اتنی آمدنی ہے، وہ حساب سے وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے۔ بچوں کو اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا شوہر پر فرض ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ شفقت کے ساتھ پیش آنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اسلام میں اولاد میں تفریق کرنے میں کی بھی ممانعت ہے کہ کوئی بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہو یا کسی بچے کی آپ زیادہ تعلیم اس کو دیں اور اس پر زیادہ خرچ کریں یا اس کو اچھے کپڑے بنائیں اور کسی بچے کو کم توجہ دیں، اس کی بھی اسلام میں ممانعت ہے۔ بچوں سے پیار کرنا اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق پر بھی بہت زور دیا ہے اور ان کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور جب ہم پڑوسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا پڑوسی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر جو پڑوسی ہے وہ کسی بھی دھرم و ذات کا تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔
اس کے علاوہ اسلام میں مہمانوں کا بڑا درجہ ہے اور ان کی خاطر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری، کمزوروں، مساکین، محتاجوں اور بزرگوں کی خیرگیری، دشمنوں سے حسن سلوک اور انہیں معاف کرنا، ان کے لیے بددعائے کی بجائے دعا کرنا، عیادت کرنا، یعنی جب بیمار ہوتا ہے کوئی تو اس کے گھر پر جانا، اس کی پوچھ تاچھ کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے حقوق کا تحفظ، درخت لگانا، لوگوں میں اصلاح کے لیے کام کرنا، نیک کام میں اعانت، ہمیشہ اچھے کام کرنا، ہر طرح کی بھلائی کرنا، راستے سے رکاوٹ دور کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ سخاوت مومن کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے۔ مشورے سے کام کرنا اور کام انجام دینا، انصاف پر قائم رہنا، پورا ناپنا اور تولنا، یعنی میجرمنٹس میں آپ نے ایمانداری رکھنا، انسان کی خدمت، اللہ تعالیٰ، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ سلام کرنا، نیکی کرنے کے احسان نہ جتانا، امانت داری، یعنی جو آپ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اس پر پورا اترنا، ثابت قدمی یعنی ڈٹرمنیشن، خوش اخلاقی، معاف کرنا، صلح کرنا، دھیمی آواز میں بات کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، اچھے کام کی طرف دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا، دوسرے مذاہب کو برا نہ کہنا، خوشامد اور چاپلوسی سے بچنا، غرور سے دور رہنا، اسلام کے بہترین اخلاق میں شامل ہے۔ یہ میں نے اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی، اور میری رائے میں مرحومین نور الدین سومجی اور شجاعت علی فاضل بھوائے ان تمام تعلیمات پر پورے اترتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ مرحومین نے اچھے مسلمان کی حیثیت سے جو خدمات انسانی بھلائی اور بہبودی کے لیے انجام دی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم ان کا ایک نمونہ رکھ کے ہم بھی خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ایسے ہی کام کریں جیسے مرحومین نے انجام دیے تھے۔ موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آتے ہیں دنیا میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ شکریہ بہت۔